اللہ نے کہا کہ میں نے اسی پاک رات میں، مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے چھٹے امام سے جب سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو میرے مالک نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے مالک نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا ہیں تو آپ سوچئے کہ ابھی میں جب ماشاءاللہ بچہ بہت پیاری بیٹے نے نعت پڑھی، بہت پیاری آواز ہے بیٹا، جیتی رہو، تو اسی دوران میں سوچ رہی تھی کہ کتنے کمال کی بات ہے کہ سورہ قدر میں آیات بھی ہیں 5 سبحان اللہ، اور جناب سیدہ ہیں پنجتن میں واحد خاتون۔ آپ دیکھیے کہ کتنا تعلق لیلۃ القدر سے جناب سیدہ کا ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں، بھئی 6 آیات بھی اللہ اللہ میاں ہیں جی، وہ کر سکتے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کسی کو نہ جواب دینے والا ہے، وہ چاہے تو کلام بلاغت میں بالکل اللہ کا کلام ہے، وہ 6 کے بجائے 7 8 10 4 آیات کر سکتا تھا، لیکن پروردگار نے سورہ قدر، دیکھیں حکمت ہے کلام میں، سورہ قدر کی 5 آیات نازل کی۔ ان 5 آیات میں دیکھیں اس کے نور کا مظہر 4 مرد ہیں پنجتن میں اور 1 خاتون اس نے رکھی، اور 1 خاتون رکھ کر وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو لیلۃ القدر کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل ہی لیلۃ القدر میں کیا، اور کیا کہاں نازل؟ قلب محمد عربی پر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا قلب فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان تو اس طرح سے لیلۃ القدر جناب سیدہ کا منسوب ہونا، جو کہ قرآن سے بھی اور رسول اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ میرا قلب ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور قلب محمد پر قرآن کا آنا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ قلب محمد عربی کا کیا عالم ہے کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر میرے نبی جو ہیں استقبال فاطمہ زہرا میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ میرا قلب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شہزادی کو اس لیے لیلۃ القدر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ابھی جیسے آپ نے پچھلا سوال جو کیا تھا کہ جو لوگ کھو دیتے ہیں اس رات کو، تو وہ لوگ صرف اس رات کو نہیں کھوتے بلکہ وہ فضیلتوں کو کھو دیتے ہیں، وہ رحمتوں کو کھو دیتے ہیں، وہ بخششوں کو کھو دیتے ہیں۔ اور اتنا کمال ہے کہ اللہ نے اس رات کو، دیکھیں سارا سلسلہ جاری ہے نا، اس رات کو لیلۃ القدر کہہ کے پھر وہ کہنے لگا میں نے اس میں قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال اور ہے، اور اس کے بعد انا نحن نزلنا، جی ٹھیک ہے، اللہ نے 2 طریقے سے قرآن کو نازل کیا، نزلنا یعنی تنزیل کے ذریعے سے، انزال ہونا جو کہ ایک ساتھ آ جائے، اچھا صحیح، ٹھیک ہے، انزال کا مطلب عربی میں ایک ساتھ آ جانا، اور تنزیل والا قرآن جو کہ 23 سالوں میں 23 برسوں میں مکمل ہوا، وہ تو تنزیل یہ کے بعد دیگر آیات آتی رہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر ہم نے مکمل ایک ہی رات میں بھی اتارا۔ تو سوچئے کہ جو 23 برسوں میں نازل ہو رہا ہو، وہ جب ایک رات میں سمٹ کر آ رہا ہو، تو کتنی فضیلت اس رات کی ہوگی کہ ایک رات میں وہ سمٹ کر جب پورا قرآن آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے جب آپ کو یہ رات دی ہے تو میں پھر یہ کہوں گی آن ایئر آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ خدا را اس رات کو ضائع نہ کیجیے، اور دنیا تلاش کر رہی ہے اور نصیب سے یہ رات مل جائے تو میں کہتی ہوں صرف لیلۃ القدر میں آپ صرف نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ اس رات کو حاصل کرنے کا مطلب ہے جناب سیدہ کی رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ بینی صاحبہ، اس میں ایک اور بات بھی ہم ایڈ کرتے چلیں گے، جیسے آپ نے منسوب کیا اور بتایا کہ بی بی سے یہ منسوب ہے یہ رات، سورہ یاسین کا ذکر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن کا دل ہے، بالکل، اور دل بھی پھر سے وہی بات آ گئی، بالکل، دیکھیے یعنی کہ قرآن اور اہل بیت، سارا سلسلہ ہے، قرآن اور اہل بیت کو الگ نہیں سمجھا جائے، کیا کہیں؟ آپ دیکھیں اگر آپ اللہ کے کلام کو حرفوں میں ڈالیں جی تو وہ قرآن ہے، اور اگر اللہ کے کلام کو مجسم کریں تو وہ محمد عربی ہیں، اور وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نور کو آپ کہیں کہ نور کو کھولنا چاہیں، میں یہ کہوں گی کہ کھولنا چاہیں تو وہ چہردہ کی نور میں آ جاتے ہیں، اور جب انہیں سمیٹتے ہیں تو وہ ایک محمد ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ قرآن کو، اللہ کے کلام کو لفظوں میں لائیں تو وہ قرآن ہے، اور اگر مجسم کریں تو محمد آل محمد۔ سبحان اللہ۔